بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نیک عورت تھی جو صوم و صلات کی بڑی پابند تھی۔ اس کا خاوند بڑا ظالم تھا اور کافر شخص تھا جو انکار کرنے والا۔ ہوتا کیا تھا کہ اکثر اس کو نماز کے لیے روک دیتا تھا۔ بڑا ظالم تھا، نماز پڑھنے نہیں دیتا تھا۔ اور پھر بھی موقع ڈھونڈ کر وہ نماز پڑھتی تھی، لازمی پڑھتی تھی۔ وہ نماز کے لیے اپنے آپ کو بڑا تیار کر کے رکھتی تھی اور جب بھی موقع ملتی وہ نماز ضرور پڑھ لیتی۔ اس کا خاوند بڑا تنگ آیا اور اس نے کیا کیا؟ پھر ایک منصوبہ بنایا۔ وہ منصوبہ کیا کیا؟ اس نے ایسا کیا کہ اس نے کچھ سامان اپنی اہلیہ کو دیا اور کہا کہ یہ سنبھال کر رکھنا اور بعد میں تم سے طلب کر لوں گا۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے تو اس نے کیا کیا؟ وہ سامان وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر جا کر دریا میں پھینک دیا۔ ہوا کیا؟ اللہ کی حکمت بھی تو دیکھے نا، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور کسی مقام پر انہیں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ جو اللہ کے لیے اب ہر وقت لگے رہتے ہیں اللہ ان کے لیے ہر وقت لگا رہتا ہے، لیکن اللہ سے پیار کر کے تو دیکھیں، محبت کر کے تو دیکھیں، ایک قدم چلیں گے اللہ 10 قدم اس کی طرف آئے گا۔ اللہ بھی اپنے بندوں کی کبھی کمر لگنے نہیں دیتا۔ اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ ہوا کیا پھر اس کے بعد کہ وہ ایک مچھلی نے سامان کھا لیا اور کچھ دنوں کے بعد ایک مچھوارے کے ہاتھ وہ لگی، وہ لے کر بازار میں آ گیا۔ بازار آنے کے بعد اسی کے خاوند نے اسے خرید لیا۔ خریدنے کے بعد اس کو کیا کیا؟ لے کر گھر آیا اور اسے کہا کہ یہ بنوا دو۔ جب اس نے اس کا پیٹ چاک کیا صاف کرنے کے تو وہی سامان جو اس نے رکھا ہوا تھا اس کے پیٹ سے نکل آیا۔ اس نے وہی سامان جو ہے وہ اسے محفوظ کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب وہ چال تو چل رہا تھا نا اس کا خامد کہ کسی طریقے سے رسوا کروں گا، بدنام کروں گا کہ یہ تم نے کیا، تمہارے پاس تو مانت رکھی تھی تو مانت میں خیانت کر دی ہے۔ لیکن اللہ والوں کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے والوں کے پیچھے طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو ان کے پیچھے پھر اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ من عادانی ولیا فقد آذنته فی الحرب، کہ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ بغض و دعوت رکھتا ہے اللہ خود ان سے اعلان جنگ فرما دیتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ تو اس وجہ سے اچھا ہوا کیا پھر کہ کچھ دنوں کے بعد اس کے خاوند نے مانگا سامان، اس نے سامان نکال دیا، لیکن ظالم بجائے اس سے نصیحت حاصل کرنے کے پہلے حیران تو ہوا کہ یہ کہاں سے آ گیا، لیکن اس نے کہا کہ اس کا کوئی نیا چکر ہے، کوئی اور ڈرامے ہیں اس کے۔ بجائے وہ سیدھے راستے کے آنے، اس نے کیا کیا؟ اس عورت کو اٹھایا اور اٹھا کر جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا۔ جب ڈالا تو اس کنیز نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اللہ کی کنیز جو اللہ سے محبت کرنے والی، پیار کرنا، اللہ کی بندیاں، اس نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، یا اللہ تیرا یہ بندہ جو ہے مجھ پر ظلم اس لیے کرتا ہے کہ میں صرف نماز پڑھتی ہوں، تیری عبادت کرتی ہوں، ذکر و ذکار کرتی ہوں، اس وجہ سے کر رہا ہے۔ یا اللہ آج میری عزت رکھ لینا، آج میری عزت رکھ لینا۔ اللہ نے اس کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ سے جو محبت کرتا ہے اللہ بھی ان کی عزتیں رکھتا ہے۔ اللہ بھی، میرے نبی نے فرمایا نا کہ جو اللہ سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں، جب ان کے زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے، قسم کھا بیٹھتے ہیں، اللہ بھی ان کی زبان کی بات کو پورا کر دیتا ہے، ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے محبت اور پیار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ عورت جب باہر نکلی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس نے پھر توبہ کر لی، کہا مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میں بھی تیرے ساتھ مل کر نماز پڑھوں گا، اور مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ جو زیادتیوں ظلم کیے ہیں، اور آج کے بعد کوئی برا کام میں نہیں کروں گا۔ تو دیکھیں یہ اللہ سے جو محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اللہ بھی ان سے محبت اور پیار کرتا ہے یار۔ لیکن اللہ کہتا ہے کرو تو صحیح، ایک قدم چلو تو صحیح، آؤ تو صحیح، میرے دروازے پر پہنچو تو صحیح، میرے دروازے کو کھٹکھٹاؤ تو صحیح، پھر دیکھو میں تمہارا منتظر ہوں گا۔ ایک دفعہ بلاؤ تو صحیح، پھر دیکھو میں تم پر کرم کیسا کرتا ہوں۔ تو بدعا اللہ تعالیٰ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔